الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة مختلف الملائكة ومحبة الرحمن. صلى اللهم صل على أعزائي گرامی قدر، سوگواران شہداء کربلا و اسرار کربلا، سلسلہ گفتگو ماہ رضا کے اس اشیاء اللہ کے حوالے سے اس منزل پر بات پہنچ چکی جب آقا حسین نے ولید کے دربار میں بیعت سے انکار کیا تو انکار بیعت کے جو الفاظ تھے وہ میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی. اس لفظ انکار مثلی لا یبایع مثلہ، اس کے پہلے جو گفتگو تھی میں نے صبح عرض کیا آپ خدمت میں، یہاں اہل بیت ہونے کا اعلان کیا. ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہمارے یہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہے اور ہم پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہاں تک اپنا تعارف پیش کیا تھا اور اس کے بعد تعارف تھا یزید کا. اور یزید وہ جو شراب پیتا ہے، وہ جو بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، وہ جو کھلے عام فسق و فجور انجام دیتا ہے. اب دونوں کردار بیان کرنے کے بعد صاف یہ اعلان ہے کہ اب مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، یہ انکار تاریخی انکار تھا، آفاقی انکار تھا. ایسا انکار پھر اب اس کے بعد کبھی باطن میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ اہل حق سے بیعت کا مطالبہ کرے. سمجھ گئے لوگ کہ فیصلہ مولا حسین نے کر دیا. اور میں نے صبح عرض کیا تھا یہ لفظ مثلی استعمال کر کے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ مولا حسین نے فقط اپنی بات نہیں کی تھی، اپنے جیسے پہلے والوں کی بات بھی ہو گئی اور اپنے جیسے بعد میں آنے والوں کی بات بھی ہو گئی. مجھ جیسے جو مجھ سے پہلے گزر گئے انہوں نے بھی اس کا مطلب کبھی اس جیسے کردار والے کی بیعت نہیں کی، اور مجھ جیسے جو میرے بعد آئیں گے، میری نسل میں جو آئیں گے، وہ بھی کبھی ایسے بد کردار افراد کی بیعت اور پیروی نہیں کریں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیں یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. انسان اپنے فیصلے کی گارنٹی تو لے سکتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن اپنے بعد اتنی لمبی نسل کی گارنٹی لینا یہ تبھی ممکن ہے جب سب کے سب کا ایک مزاج ہونا ثابت ہو جائے. ورنہ سن 61 ہجری میں مولا کہہ، سن 60 ہجری میں کہہ رہے ہیں مولا، 60 ہجری بالکل آخر میں، اور بات کب تک کی؟ قیامت تک کی ہو رہی ہے. مجھ جیسا بیعت نہیں کرے گا. غرض امام حسین نے فکر واضح کی ہے. ہر وہ بشر جو فکر حسینی کا عاشق ہوگا، جس کی فکر حسینی سے ملتی ہوگی، وہ کسی بھی دور کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ طے شدہ بات ہے. سب اس کا اثر یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو مولا حسین کے اس قول کا وزن سمجھ میں آتا ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا یا تو یہ لب و لہجہ مجھے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث میں نظر آتا ہے جسے میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا اشارتاً، انی تارکم فیکم الثقلین والی حدیث، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے کل کہا تھا یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ گمراہی سے بچانے کے لیے ان دونوں کا اس وقت تک ہونا ضروری ہے جب تک روئے زمین پر کوئی ایک بھی انسان باقی ہو، ورنہ اگر کسی دور میں آپ انہیں مانے یہ نہیں ہیں تو اس دور کے انسان کو شکایت کا موقع ملے گا، پروردگار ہمیں ایسے دور میں بھیجا جب کوئی تھا ہی نہیں بچانے والا، تو ہم بہک گئے تو کیا کریں؟ اسی بات ہے۔ یہ لہجہ ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی اس لہجے میں بھی گارنٹی ہے قیامت تک کی، قیامت تک جو بھی ان سے وابستہ ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اس سے وہی تک کی بات نہیں ہے، سرکار نے تو حوض کوثر تک کی گارنٹی دے دی ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ جائے۔ عزیزان محترم، کچھ اسی سے ملتا جلتا لہجہ مولا حسین کا بھی ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بات قیامت تک کی ہو رہی ہے، قیامت تک کی خبریں دینا، قیامت تک کے دعوے کر لینا، یہ اسی گھر کے افراد کی شان ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور جب بات آئی تو کرتا چلو، بات کہتے بات نکلتی رہتی ہے، یہ رسول خدا کی بات تھی، ان کی حدیث میں صاحب قیامت تک کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ مولا حسین کا فقرہ تھا، جہاں یہ بات دکھی صاحب قیامت تک کی بات ہو رہی ہے، وہیں پھر ایک فقرہ میرے ذہن میں اور آ گیا، ثانیہ زہرا کا، جہاں شہزادی کہتی ہیں وقید قیدک وسعسایک وبذل جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنی مکاری کرنا ہے مکاری کر لے، جتنی طاقت صرف کرنا ہے طاقت صرف کر لے، جتنا مال خرچ کرنا ہے مال خرچ کر لے، قسم خدا کی تو ہمارا تذکرہ نہیں مٹا سکتا۔ کب تک کی بات ہو رہی ہے؟ سال دو سال کی بات ہو رہی ہے؟ مہینے دو مہینے کی بات ہے؟ نہیں، قیامت تک کا چیلنج دربار میں شہزادی کر رہی ہے، تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ کسے چیلنج ہے؟ یزید کو، وقت کے یزید کو چیلنج ہے، چاہے دولت خرچ کرو، چاہے مکاری کر لو، چاہے حکومت استعمال کر لو، ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، جب اس وقت کے یزید کی ہمت نہ ہوئی تذکرہ حسین روکنے کی، تو بھلا کسی اور صدی کے یزید میں کیا ہمت پیدا ہو کہ ذکر حسین کو روک سکے؟ صلوات پڑھے محمد ایک بات یہاں سے میں اور سمجھا جو آپ تک پہنچانا چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا ذکر حسین روکنے کی کوشش یا یزید کرے گا یا یزید جیسے کریں گے۔ کاش میری باتیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ یا یزید کرے گا یا یزید جیسے ذکر حسین روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ذکر حسین روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ ہر انسان چاہتا ہے ذکر حسین بڑھتا ہی رہے، جتنا یہ بڑھتا ہے اتنا وعدہ حق کا پرچار ہوتا ہے، بات رسوا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلى درمیانی بات جو میں لایا خدمت میں کہ مولا کہتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بات ہو گئی، سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، یہاں سے لوگ واپس چلے آئے۔ اب روایت کہتی ہے کہ مولا حسین نے بالکل مکمل طریقے سے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ معلوم ہے انکار کا مطلب اب گھر میں نہیں رہنا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک سوال ہے، میں آپ سے بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آقا آپ نے انکار کر دیا تھا، آپ کو بیعت نہیں کرنی تھی، وطن کیوں چھوڑ دیا؟ مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ کبھی سوچا آپ نے اس وقت؟ بھائی ہر آدمی جب کبھی دشمن کا خطرہ ہو تو اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں وعدہ صرف رہے گا، اپنے وطن کے لوگ ہیں، چاہنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے خاندان کے لوگ ہیں، یہی رہتے وعدہ اچھا رہتا، آتا دیکھا تھا بھی کیا کر سکتا تھا، نپٹا آتا یہیں پر اس سے۔
بات مدینے کی ہے. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ حسین کربلا میں قتل ہوں، لہذا مشیت پروردگار پہ عمل کرتے ہوئے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. جواب یہ بھی ہے اپنی عزیز جگہ اس لیے چھوڑی کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں وطن چھوڑ دوں. میں نے صبح عرض کیا تھا اس کی چاہت پر اپنی چاہتیں قربان کر دینا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. دل تو چاہتا ہے وطن میں رہنا، اللہ چاہتا ہے میں وہاں جاؤں. ایک پہلو یہ بھی ہے. دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کیونکہ مدینے والوں کے حالات سے مولا حسین اپنے بچپن سے ہی واقف تھے. دروازے پہ لکڑیاں مدینے میں ہی آئی تھی، اس وقت کا سکوت بھی دیکھا تھا. مولا علی کا حق یہی چھینا گیا تھا، اس وقت کی سب کی خاموشی بھی امام حسین نے دیکھی تھی. یعنی اپنے وطن کی سیاست سے امام خوب واقف تھے. اپنے لفظوں میں کہوں اپنے وطن کے افراد کے مزاج اور ان کے نفاق سے امام خوب واقف تھے. جانتے تھے یہ منہ پہ کس طرح سے ملتے ہیں اور حکومت کے خوف سے کس طرح سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، امام کو معلوم تھا. اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر مکمل کئی وجہ سے اس پہ ہو جائیں گی کہ مدینے کے ماسبق حالات کیا تھے. منافقین کا وجود اکثر یہی تھا. رسول اسلام کی میت یہی رکھی رہ گئی تھی، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. یہی مدینہ ہی تھا، کوئی نہیں تھا، یہی شہر تھا. بہت سی باتیں ہیں، بہت بات ہو جائیں گی، پھر بہت بات سنانی ہو جائے گی. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی یہاں کے حالات سے امام باخبر تھے، لہذا وطن چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا. دوسری وجہ ہو گئی. تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ امام حسین کی تحریک عالمی تحریک تھی. اگر ایک شہر میں رہ جاتے تو انقلاب حسینی کی تحریک ایک شہر میں محدود ہو کے رہ جاتی. اسی شہر میں معاملہ ہوا، یہی مخالفت، یہی پر بات ختم ہو گئی. اسے عالمی بنانا تھا، لہذا ضروری تھا کہ اپنے وطن سے نکلے، عالمی مرکز مکے میں پہنچے. دنیا جان جائے کہ حسین باطل کے خلاف نکل چکے ہیں، اعلان جنگ عام ہو چکا ہے، باطل سے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. نواسہ رسول نے گھر چھوڑ دیا ہے، اب جسے چلنا ہو مشن میں ساتھ ہو لے. اہل دنیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہوتا کہ تحریک اتنی بڑی ہم بھی شامل ہو جاتے. بھائی تو مدینے میں ختم ہو گئے، ہمیں کیا معلوم ہوا؟ کیونکہ تحریک کو عالمی بنانا تھا، انٹرنیشنل لیول پر یہ انقلاب لانا تھا باطل حاکم کے خلاف. لہذا ضروری تھا اپنے گھر سے نکلے. اور شاید اسی لیے جب کسی نے مشورہ دیا امام حسین کو، آقا ایسا کیجئے، اگر آپ کو مدینہ چھوڑنا ہے، آپ جانے کا ارادہ کر ہی چکے ہیں، تو ایسا کریں کہ آپ ان راستوں سے جائیں جو چھپے ہوئے راستے، جو عام راستہ نہ ہو. جس راستے سے عبداللہ بن زبیر مکے بھاگ گئے تھے، رات میں چھپ کر کے نکل گئے، وہ مخفی راستوں سے. ہوتا ہی ہے، عام راستے پولیس بیٹھی ہوگی، شارٹ کٹ مار دو نکل جاؤ، پتہ نہیں چلے گئے کدھر سے. اور حسین کہتے ہیں نہیں، میں تو اسی عام راستے سے جاؤں گا. شاید امام بتانا چاہتے تھے جو حکومت سے ڈرتا ہے وہ چھپ کے جاتا ہے. جس نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اسے چھپ کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عام راستوں سے جائے گا تاکہ میرا مشن عام ہوتا چلا جائے. صلوات پڑھے محمد وعلى پہلے یہ بھی تھا مدینہ چھوڑنے کا. مگر مدینہ چھوڑنے سے پہلے دو تین گفتگو ایسی ہے جو قابل ذکر ہے. رات میں انکار کیا، صبح نمودار ہوئی. صبح وہی مروان اس محلے سے گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی مولا حسین کے اوپر. قریب آیا، سلام کیا، کہتا ہے فرزند رسول، میں تو آپ کے بھلے کے لیے آپ کو مشورہ دے رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ بیعت کر لیتے، آپ کی جان سلامت رہتی.
دیکھیے اپنی جان بچانے کے لیے دین کا سودا کرنے والے ایسے ہی مشورے دیتے ہیں. میں جملے دے رہا ہوں، باقی آپ سمجھتے رہے گا انشاءاللہ بعد میں بیٹھ کر کے. جو منصب امامت کے فرائض سے آشنا نہیں ہوتے وہ ایسے ہی مشورے دیا کرتے ہیں. جیسے ہی یہ بات اس نے کہی کہ آپ بیعت کر لیتے یزید کی، آپ کے لیے بہتر ہوتا، آپ کے لیے اچھا ہوتا، آپ کی جان سلامت رہ جاتی، آپ محفوظ رہے. وہ جانتا تھا انکار کا مطلب جان گنوانا ہے. مولا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. وعلی الاسلام سلام اذا بلیت الامت براع مثل یزید. کلمہ ترجمہ پڑھا امام نے تو کہتے ہیں ایسے اسلام پر میرا آخری سلام جس کا قائد یزید جیسا ہو جائے. آپ نے غور نہیں کیا؟ فقرہ بہت قیمتی تھا. اگر میں ذرا اس پر زور دوں تو آپ شاید پہنچنے کی کوشش کریں. امام فرما رہے ہیں اگر اسلام جیسے مقدس قانون کا سردار یزید جیسا ہو جائے تو ایسے اسلام کو آخری سلام. ایسا اسلام حسین کو نہیں چاہیے. میں اور آسان لفظوں میں آپ سے کہہ دوں، اگر کسی دینی ادارے کا سردار ہی بے دین ہو جائے، کسی دین کے نام پہ بنی انجمن کا صدر ہی دین کا مخالف ہو جائے. سبحان اللہ. میں مثالیں دے رہا ہوں، باقی آپ سمجھتے رہیے گا. اپنے نام صاحب ادارہ جو ہے وہ مثلا ماتمداروں کا ہے، عواداروں کا ہے، انجمن ہے مثلا ماتمداروں کی. فجر صاحب کون ہے؟ جنہیں ماتم سے چڑ ہوتی ہو. نہیں، میں نے اپنے لفظوں میں کہا ہے، باقی آپ سمجھتے رہیے گا. جنہیں حلال و حرام کی پرواہ نہ ہو، جنہیں جائز ناجائز کا خیال نہ ہو، جنہیں دین کے قانون کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو، نہ نماز سے مطلب ہو نہ روزے سے مطلب ہو، اور ہیں کیا؟ ماتمداروں کے سردار. بھیا ایسے ماتمداروں کو آخری سلام، جن کی سرداری ایسوں کے ہاتھ میں آ جائے. اسی لیے کہا گیا ہے سردار ہر اہل غیرے کو نہیں بنا لینا چاہیے، دیکھ کر کے کسی کو سردار ہونا چاہیے ہمارے لائق ہے کہ نہیں ہے. اور اسی لیے بات اور بڑھا دوں، مومنوں کا امیر ہر کوئی نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا جو ایمان کے درجہ کمال پہ فائز ہوگا. نہیں، لفظ بدل دو، وہی ہوگا جو کل ایمان ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل مولا حسین نے سمجھا دیا. ہمیں بات پتہ نہیں آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، یہ واضح کر دیا. نام مت دیکھو کہ ٹائٹل کے کون سا ہے، اسلامی ہے، ایمانی ہے، اور یعنی کیا کیا ہے. کردار دیکھو. صلوات پڑھے محمد و آل وہ امیر المسلمین بن رہا تھا. امام کہتے ہیں اگر ایسے لوگ امیر مسلمین ہو جائیں گے تو اسلام کو میرا سلام نہیں چاہیے. ایسا والا اسلام جس کی عمارت کا اعلان ہے، جب اس کے قانون کا پاس و لحاظ نہیں ہے تو کاہے کی عمارت، کاہے کی سرداری. بات کہوں، اس کا مطلب ہے کوئی ٹائٹل لگانے سے پہلے خیال کرنا کہ ہم اس کے لائق ہیں کہ نہیں. آج کل فیشن چلا ہے مولائی. لفظ مولائی اپنے آپ کے سامنے لگانے سے پہلے ذرا سوچو تمہارا مولا ہے کون. تم نے اپنے نفسوں پر کسے حاکم بنایا ہے؟ اپنے اموال پر کس کو حاکم بنایا ہے؟ جو تمہارے نفسوں پر، تمہارے اموال پر تم سے زیادہ حاکم ہو، اختیار رکھتا ہو، وہی تمہارا مولا ہوتا ہے. اب اگر تمہارے نفسوں کے اوپر مولا ہے کون یہ تو طے کر لو. لفظ مولا دھوکہ بہت ہوتا ہے. ہمارے احمد لوگوں نے دھوکہ کیا اس میں، اس کے معنی لے کر کے. مولا کون ہے؟ مولا جس شخص کا مولا علی جیسا ہوگا،
کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اس شخص کا کمال یہ ہوگا کہ اس شخص کا مخالف بھی اپنے آپ کو اس کے شر سے محفوظ پائے گا۔ لفظ گاڑی ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، صرف میں واقعہ پر نتیجہ پیش کرتا ہوں، بس وقت نہیں میرے پاس زیادہ۔ سنا ہوا واقعہ آپ کا ہے، آپ نے سنا ہے۔ وہ ایک شخص جو جا رہا تھا بازار میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک علی کا سچا عاشق، واقعی غلام علی جسے مالک اشتر کہتے ہیں، وہ بازار سے گزر رہے تھے۔ اس نے بدتمیزی کی ان کے ساتھ کہ اسے پتہ نہیں تھا کون ہے۔ جب پڑوسی نے بتایا، ارے تم نے مالک اشتر کے ساتھ گستاخی کی، آج تو تم پھنسے الٹے۔ اب تک عام آدمی تھا، یہ تو چیف آرمی کمانڈر کیا ہوتا ہے، وہ سردار ہے بھیا، سیناپتی ہے، وہ بھی علی کی فوج کا، اتنی بڑی پوسٹ والا، تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ڈپارٹمنٹ کا جو آدمی ہوتا ہے تھوڑا سا اکھڑ میں زیادہ ہوتا ہے، اسے کوئی چھیڑ کر اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ آرمی والے کو چھوڑ دیا، گئے کام سے۔ اب یہ اس حکومت کی پالیسی دور دور رکھتی ہے، وہ علوی حکومت کی پالیسی تھی، سردار یوں ہی گھوم رہا تھا، اتنی بڑی پوسٹ والا یوں بازار میں ٹہل رہا تھا۔ یہ علوی حکومت کی پالیسی تھی۔ اچھا، وہ بجائے اس کے کہ گھبرا کے بھاگے، وہ ان کے پیچھے چلا اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا فقرہ جو کہا تھا وہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے پیچھے چلا اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے، بجائے بھاگنے کے ساتھ ہو لیا۔ یہ ساتھ چل کے بتا رہا تھا، اگر کسی اور حکومت کا سردار ہوتا، آج میری بات آپ تک پہنچ جائے بس، اگر کسی اور حکومت کا سردار ہوتا تو میں اسے دیکھ کے دور بھاگ چکا ہوتا، مگر مجھے یقین ہے کہ علی کا سچا غلام ہے، نہیں اپنے لفظوں میں کہوں، علی نے اسے اپنے فوجیوں پہ سردار بنایا ہے۔ علی رشتے دیکھ کے سردار نہیں بناتا، صلاحیتیں دیکھ کے سردار بناتا ہے۔ جسے علی جیسی ذات سرداری کے لیے چنے، اس کے شر سے انسانیت محفوظ رہے گی۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، غلام علی ہے، معاف کر دے گا۔ اور شاید یہی وہ کردار تھا جس نے ہمیں جرأت دی ہے کہ اگر علی جیسا غلام اتنا کریم ہو سکتا ہے معاف کرنے میں، تو پھر میرا مولا علی کتنا کریم ہوگا معاف کرنے میں۔ اور جب میرا مولا علی اتنا کریم ہو جائے معاف کرنے میں، تو میرے مولا کا مولا خدا کتنا کریم ہوگا معاف کرنے میں۔ ایسی شے نے ہمیں جری بنا دیا، ورنہ کیا مجال کہ ہم اس کی مخالفت کرتے۔ صلوات پڑھے محمد تو سوال یہ کہ صاحب ٹائٹل مت دیکھیے، ٹائٹل کیا لگا، بات آئی تو پھر کہہ دوں جملہ آپ کے سامنے۔ یہ مت دیکھیے صاحب کہ آگے سید لگا ہے، پیچھے کوئی رضوی جعفری نقوی عابدی لگا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیں لفظ سید کا تقدس، اس کا لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک بے شک۔ اپنے آپ کو جس گھرانے سے جوڑ رہا ہے، اس کے ذرا سے بھی آثار دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے؟ تو جس گھر سے خود کو جوڑ رہا ہے، خاندان رسالت سے اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے نا، اس گھر کا کردار بھی کچھ یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ تو خالی نام ہی جوڑا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عدد اسلامیہ السلاموں سے بات ہو رہی ہے۔ اگر ٹائٹل اسلام کا ہو، سردار کوئی ایسا ہو جائے تو پھر اس کی سرداری میں نہیں رہا جاتا۔ اگر ٹائٹل لکھا ہوا ہے اور نام لکھا ہے آپ نے، کہتے ہیں گھر کا لائق بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی عزت و آبرو سنبھال کے رکھے، اور جو گھر کی عزت و آبرو نہ سنبھال سکے وہ نالائق کہلاتا ہے۔ ابھی لوگ بالخصوص وہ حضرات جو اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں، افادات مجھے معاف کیجیے گا، سید لکھنے کا مطلب کہ آپ خاندان رسالت سے خود کو جوڑ رہے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا کردار غیروں سے جدا ہونا چاہیے۔
بے شک بے شک ہمارے امتیازات باقی رہنے چاہیے، ہماری خصوصیتیں باقی رہنی چاہیے، ہمارے اندر جذبہ ایثار ہونا چاہیے، ہمارے اندر صداقت ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایمانداری ہونی چاہیے، ہمارے اندر وفا ہونی چاہیے، ہمارے اندر اخوت ہونی چاہیے، ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، ہمارے اندر حلم ہونا چاہیے، ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر سخاوت ہونی چاہیے، صداقت ہونی چاہیے۔ آسان کر دوں، ہمارے اندر وہ صفات کم سے کم تھوڑے بہت تو ہو جسے دیکھ کر کے اہل بیت کی ذات پہچانی جا سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ زیادہ کہتے ہیں مکاریاں ہمارے اندر ٹوٹ ٹوٹ لبھائی ہوئی ہیں۔ نفاق تو بڑے بڑے منافق میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، اس درجے میں ہمارا نفاق۔ حالت تو ہماری ہے، اس دور میں وہ حکام ہوتے ہو تھیلیاں بٹ رہی ہوتی تو پتہ نہیں کہاں ہوتے، تھیلی کے ساتھ ہی ہوتے پھر تو۔ معافی تم نے تھوڑا سخت ہے شاید۔ یہ کیسے کہہ رہا ہوں میں؟ وہ عشق مال دیکھ کر کے کہنے کی ضرورت ہو رہی ہے، جو محبت محبت کنبہ و خاندان جو ہے نا، اس کی بنیاد پر حق و باطل میں تمیز نہیں کر پاتے ہم، وہ دیکھ کر کے کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم وہاں ہوتے تو کیا کرتے بتائیے؟ ارے کچھ بھی ہو یار، ہے تو اپنے شہر والا، تو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، یہیں پیسہ ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں پوسٹ ملے گی۔ اچھا ایک بات کہہ دوں، اگر جناب حر کو ذرا دیکھیے لمحے کے لیے یہاں پر لا کر کے، جہاں ہیں یہاں بڑی پوسٹ ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی عزت ہے، اور جدھر جا رہے ہیں وہاں کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے، حکومت سے مخالفت ہے، سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، جان جوخم میں پڑی ہوئی ہے۔ کیا کو جائے مجھے بیٹا جان جوخم میں پڑی ہوئی، مگر نہیں، کربلا نے اتنا سکھایا جب حق پہ جا رہے ہو تو جان کی پرواہ نہیں، حق کی پرواہ کی جاتی ہے۔ حق سلامت رہے، ہم رہیں نہ رہیں، اور پھر یہی سے حوصلہ ملتا ہے کہ اگر حق پہ مر بھی گئے تو گھبرانا کیسا؟ جناب علی کی فکر یہ تھے، اگر ہم حق پر ہیں تو موت سے ڈرنا کیسا؟ اور حق پہ ہونے کا یقین تو ہو جائے۔ مشکل یہ ہے، شک کے منزل میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پہ سلام کیا امام نے، لیکن وقت زیادہ ہو گیا، اور اب اس کے بعد جو گفتگو ہے بہت جلدی میں، وہ بات بہت طولانی ہے۔ مولا حسین شب میں مزار پیغمبر پہ آئے، اور مزار پیغمبر پہ آنے کے بعد سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، انا حسین، میں حسین ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، فرق ہوگا وابلو بنت فرق، میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ نانا، میں آپ کا وہ نواسا ہوں جسے آپ نے اپنی امت میں جانشین بنایا تھا۔ انا صدتک الذی خلفتہ فی امتک، میں آپ کا وہ نواسا ہوں، آپ کا وہ نواسا ہوں جسے آپ نے اپنی امت میں اپنے بعد جانشین بنایا تھا۔ فاشهد یا رسول اللہ انہم خذلونی، اے رسول خدا آپ گواہ رہیے گا، اس امت نے مجھے چھوڑ دیا، وَلَمْ يَحْفَظُونِي، اور میری عزت کی حفاظت نہیں کی، میری قدر و منزلت کو نہیں سمجھا ہے، میرے وقار کی حفاظت نہیں کی ہے اس امت نے۔ کہتے حاض ہی شکوایا، انانا یہ میرا شکوا ہے آپ سے، یہ شکایت ہے امام حسین کی قبر پیغمبر اسلام پر پہلی مرتبہ۔ شکایت کس بات کی ہے؟ شکایت اس بات کی ہے کہ جس امت میں ہمیں آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا کہ آپ کے بعد لوگ ہماری اتباع کرتے، اس امت نے ہمیں چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کا انجام کیا ہوا؟
کہ اب یہ لوگ ہماری قدر و قیمت و عزت و منزلت کو نہیں سمجھتے، اس کی حفاظت نہیں کی انہوں نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ میں آپ کا نواسا ہوں، انہوں نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ آپ نے بارہا مجھے اپنے کانوں پہ بٹھایا ہے، انہوں نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ آپ نے میرے بارے میں کہا تھا میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، انہوں نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے اپنی گود میں کھلایا ہے، انہوں نے کسی بات کا لحاظ نہیں کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب صرف اتنا سا ہوا کہ حضور نانا جو کچھ آپ بتا کے گئے تھے امت نے سب بھلا دیا، جتنا آپ نے ہمیں پہچانوایا تھا امت نے سب فراموش کر دیا۔ تو بس آخری بات، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی اس کے آگے۔ شکایت کیا ہے امام حسین کی؟ شکوہ کس بات کا ہے؟ شکوہ صرف اس بات کا ہے کہ جسے جانشین بنایا تھا تاکہ لوگ اطاعت کریں، اب اس کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے۔ شکوہ کیا فقط سن 60 ہجری تک کے لیے محدود ہے؟ شکایت قیامت تک کے لیے ہے۔ شکایت ہے مولا حسین کو، بس میں نے ختم کر دی بات، باقی باتیں کروں گی انشاءاللہ۔ شکایت ہے مولا حسین کو کس بات کی؟ کہ ہماری اطاعت نہیں ہو رہی ہے، ہمیں آپ نے اطاعت کے لیے کہ لوگ ہماری اطاعت کریں اس لیے آپ نے امت میں چھوڑا تھا، اور لوگ ہماری اطاعت اب نہیں کرتے۔ اب جو بھی امام حسین کی یا امام حسین کی اولاد کی اطاعت نہیں کر رہا ہے وہ سب شکایت کے دائرے میں آتے ہیں، ان سب کی شکایت مولا حسین کر رہے ہیں رسول خدا سے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھیوں میں، ان کے چاہنے والوں میں، ان کے اطاعت گزاروں میں ہوں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام حکم امام کے خلاف نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم اطاعت نہ کرنے والوں میں چلے جائیں۔ اگر ہم اطاعت نہ کرنے والوں میں چلے گئے تو گویا ہماری بھی شکایت مولا حسین کر رہے ہیں۔ اب جس کی شکایت مولا کر رہے ہیں اس کی شفاعت کیسے کرائیں گے؟ لہذا کربلا کا یہ چھوٹا سا پیغام اگر آپ تک پہنچ جائے، ابتداء کربلا ہے، آغاز کربلا ہے، مولا حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، اپنے جد کی قبر پہ آ کر کے امت کی شکایت کر رہے ہیں کہ امت نے ہماری اطاعت کرنا چھوڑ دیا ہے، امت نے ہماری عزت کرنا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ہماری قدر و قیمت نہیں پہچانی ہے۔ اے عزیزو، اب میں ایک بات سے کہہ کے بات ختم کر دوں، اگر ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں، ان کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، ان کی عظمت کو پہچانتے ہیں، تو ذرا اپنا ہم سب محاسبہ کریں کہ آخر آج تک ہم نے عشق امام حسین میں اپنی کون سی چیزیں قربان کی؟ کتنی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ ہمیں اپنی انا قربان کر دینی چاہیے تھی ذکر حسین کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے، ہم نے قربان کی کہ نہیں کی؟ کیا اپنی انا پڑے انصاف ہوگا تو پہلے ہمارے والا، اس کے بعد کچھ ہوگا تو میرے مطلب کا ہونا نہیں ہوگا۔ اگر ہم عظمت سمجھتے ہیں تو ان کی عظمت کے لیے اپنی ساری خواہشیں قربان کر کے دیکھیں ہم نے کیا قربان کیا ہے، ورنہ قربانی کی یاد زبان سے منانا اور ہے، اور قربانی کو یاد کرتے ہوئے کچھ قربان کرتے رہنے والوں کا مرحلہ اور ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی امام حسین کو فقط زبان سے نہیں منایا بلکہ عشق حسین میں قربان کرتے چلے آئے، کوئی وقت قربان کر رہا ہے، کوئی مال قربان کر رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا قربانیاں دیے جا رہا ہے۔ یہ قربانی جب محبت میں دی جاتی ہے نا، دکھاوے میں محبت میں ہوتی ہے، تو یاد رکھیے اس کے پائی پائی کا حساب مولا حسین کے ہاں لکھا ہوتا ہے۔ اس نے ہماری محبت میں اتنا کیا ہے، اور یہ آپ کو مجھے نہیں دکھانا ہے کہ ہم محبت میں کر رہے ہیں، کہ ہم کہہ رہے ہیں آپ کو محبت سمجھیں گے، یہ ان کی بارگاہ میں جو دل کے راز سے واقف ہے۔ تم کتنا دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، کتنا نام و نمود کے لیے کر رہے ہو، کتنا لوگوں کو بتانے کر رہے ہو، کتنا ہماری محبت میں کر رہے ہو، یہ سب وہ خوب جانتے ہیں۔ اور شاید یہ وجہ ہے کہ جن لوگوں نے محبت میں اپنے آپ کو فنا کیا، جان دے دی، جان نہیں گئی، وہ زندہ ہو گئے، آج تک زندہ ہے۔ جن لوگوں نے اموال لٹائے ان کے مال ختم نہیں ہوئے بلکہ وہ اور غنی اور بے نیاز ہوتے چلے گئے۔ عزیزان محترم، جن لوگوں نے جس طرح سے قربانیاں پیش کی،
اس قربانی کی قدر و منزلت ان کی بارگاہ میں بہت ہے، اور ویسے ہی وہ محترم ہوتا چلا گیا۔ آپ محسوس کر کے دیکھیں، اور شاید یہی درس ہمارے لیے ہوگا کہ امام حسین نے اپنی زندگی میں کسی کی بھی ذرہ برابر بھی احسان اور قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ جو جس عالم میں رہا، جس نے جو کیا، جو ہوشیار لوگ تھے انہوں نے سوچا صاحب اس سے آسان کوئی طریقہ بھی نہیں تھا کہ اپنے وجود کو اس راہ میں فنا کر دو، اس سے بہتر بقا کا کوئی راستہ نہیں۔ کربلا کا تذکرہ آج تک خود اس بات کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے اپنا کنبہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا حسین کے ساتھ چلنے کے لیے، وہ آج تک زندہ ہے۔ قافلہ مدینے سے چل کر کے کربلا پہنچ گیا۔ کربلا آنے کے بعد ابھی آپ سن رہے تھے، سو میں نے بھی عرض کیا تھا، کربلا پہنچے، زمین کا نام معلوم ہو گیا، خیمے نصب ہو گئے، اور اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوا زمین خریدی گئی۔ زمینداروں کو بلایا گیا، زمین خریدی گئی، زمین خرید کر کے ملکیت کا حق حاصل کیا گیا، اور امام حسین نے کربلا کی زمین خرید کر کے بتا دیا یہ وہ گھرانہ ہے جو کسی غیر کی زمین پہ قابض نہیں ہوتا، کچھ دنوں کے لیے بھی گر قیام کرتا ہے۔ کتنے دن کربلا میں رہے امام حسین؟ 2 کو پہنچے ہیں، 10 کو شہادت ہے، 8 دن، 11 قافلہ چلا گیا یہاں سے۔ یہ 8 دن کے قیام کے لیے خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ شاید میرا آقا آواز دے، تم کیا سمجھتے ہو حسین کو؟ حسین کا ایک ایک عمل قیامت تک کے لیے نمونہ ہوگا، یہ منشور ہے الہی کا، رب کا منشور ہے، اس کا مشن ہے، کوئی ایک عمل بھی خلاف قانون خدا نہیں ہوگا۔ حسین نواسہ رسول ہے، نمائندہ انبیاء ہے، وارث نبوت ہے، اس کا ہر عمل قیامت تک دیکھا جائے گا۔ زمین پہ ٹھہرے بھی تو خریدا ہے، غیر کی زمین پہ قیام نہیں کیا۔ دوسرا مطلب شاید یہ بھی رہا ہو کہ دیکھو یہ ہمارا گھر ہے، ہم نے یہاں قیام کر لیا ہے، اب اگر کوئی یہاں آ کے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دہشت گرد وہ کہلائے گا، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا نے محترم، خریدنے کے بعد اب اپنی عظمت کو پہچانیے گا اور آقا کے جذبہ ضیافت کو دیکھیے گا، اگر محسوس کر پائیے آپ تو۔ جن سے خریدا اب انہی سے وصیت شروع کر دی کہ دیکھو اب یہ زمین ہم نے خرید تو نہیں، ملکیت ہماری ہے، اور ہم تمہیں ہبہ کرتے ہیں، تصرف تم کرنا اس کے اوپر، اور ہمارے کچھ شرطیں ہیں، شرط کے ساتھ ہبہ کر دیا گیا۔ شرطیں کیا ہیں؟ تو ایک شرط تو یہ ہے جب کوئی ہمارا زائر ہماری زیارت کے لیے یہاں آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا۔ یعنی یہ انتظام میرا مولا اپنے چاہنے والوں کے لیے کر کے گیا کہ پردیس سے آنے والا یہاں بھٹکے نہیں، اس کی رہنمائی کا انتظام ہو جائے، اسے کہتے ہیں واقعی رہبر۔ اور وہ جذبہ ضیافت اگر آپ محسوس کر لیں، میں بیان کر لے جاؤں، شہبازی مجھے طاقت دے میں کہہ سکوں۔ اور دیکھو جب میرا زائر پردیس سے آئے نا، اسے کم سے کم 3 دن اپنے یہاں مہمان رکھنا۔ اللہ آقا آپ کی مہمان نوازی کو سلام، آقا آپ کی مہمان نوازی پہ ہماری جانیں قربان۔ اپنی شہادت کے بعد قیامت تک آنے والے اپنے تمام مہمانوں کے لیے اتنی بڑی زمین خرید کر کے ہبہ کر دی ہے تاکہ آپ کے در پہ آنے والا کوئی مہمان بے یار و مددگار بھوکا و پیاسا نہ رہے۔ اب رات محسوس کریں، میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں، جو اتنا بڑا مہمان نواز ہو، قیامت تک آنے والے مہمانوں کے لیے انتظام کر رہا ہو، ذرا سوچو جب روز عاشوراء اسی کے دروازے پہ حر مہمان بن کر کے آیا اور وہ مہمان نواز اسے پانی تک نہ مل سکا۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا میرے مولا پہ کیا گزر گئی ہوگی، جس کا جذبہ ضیافت یہ ہو کہ
کس طرح سے اہتمام کرتا ہوں، اسی کے دروازے سے مہمان آ گیا اور میرا مولا اسے ایک گھونٹ پانی تک نہیں دے سکا۔ عزیزو، اپنی عظمت کو پہچاننا، یہ اہتمام کرنے کے بعد وہ تیسری بات کہی ہے، وہ سن لیجیے، وہ ختم کر دی میں نے مجلس۔ اور دیکھو اب یہاں پر روایتیں کہتی ہیں طبقہ وائز باتیں کی ہیں، پہلے مردوں سے باتیں ہو رہی تھی، ان سے کہا دیکھو یہ دشمن ہمیں یہاں قتل کر کے اپنوں کو دفن کر دیں گے اور ہمارے لاشیں یوں ہی رہ جائیں گے، ایسا کرنا ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ جانے میرے آقا کو دفن ہونے کا کتنا ارمان تھا کہ خرید کر کے دی اس شرط کے ساتھ دیکھو ہمیں دفن کر دینا، ہمارے لاشیں یوں نہ رہ جائیں۔ مگر سوگوارو آپ بخوب بھی جانتے ہیں یہ ارمان کہاں پورا ہو پایا میرے مولا کا۔ جب یہ افراد چلے گئے کہا اچھا اپنی عورتوں کو بھیج دو، عورتوں سے بات ہوئی، کہا دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہمیں دفن کرنے نہ آئے، تم انہیں غیرت دلانا۔ ہمیں کربلا سے معلوم ہوا کہ مردوں کو کار خیر پہ آمادہ کرنے کے لیے غیرت دلانے والا کام عورتوں کا ہوتا ہے۔ اے عورتوں تم انہیں غیرت دلانا، تمہاری مردانہ کیا ہو گیا ہے، تم نے زمین لے رکھی اسی شرط کے ساتھ۔ اب عورتیں چلی گئی، اب بعض علماء کہتے ہیں بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بنی اسد کے بچے، اے بچوں دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے ماں اور باپ غافل ہو جائیں، تم تو کم سن ہونا، اللہ کاش آپ محسوس کریں میں بیان کر سکوں، تم تو کم سن ہو، کھیلتے کھیلتے اس طرف چلے آنا، ایک ایک مٹھی خاک کو اٹھانا اور ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ اے آبادا ہو، یہ ارمان تھا میرے آقا حسین کا جس کے حوالے سے وصیتیں ہو رہی تھی۔ ایک بات عرض کرتا چلو، جہاں دفن ہونے کا ارمان تھا وہی یہ بھی ارمان تھا کہ ہمارا لاشا اوڑیاں نہ رہنے پائے، اسی لیے پرانا لباس پہن لیا تھا، کوئی لاش سے کپڑا نہ ہٹائے، مگر حائل غربت فرزند زہرا، نہ دفن ہونے کا ارمان پورا ہوا، نہ لباس پہننے کا ارمان پورا ہوا، ظالموں نے لباس بھی اتار لیے، حسین غریب کی لاش 3 دن تک اسی عالم میں زمین کربلا پہ پڑی رہی۔ عجب نہیں عرض کربلا نے ماتم کیا ہو، اے آقا ہم مجبور تھے ورنہ خود اپنے وجود میں آپ کو سمیٹ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعلى ہماری ایسا قبول فرما، بمیال بیت مرنے والوں پہ رحمت نازل فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے رب کریم غم حسین کے صدقے میں ہم سب کی تمام کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں حقیقی اور واقعی ایمان پیروکار اہل بیت بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں امام حسین کے مشن میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں ماتمداران حسین ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ ابر معبود تمام علماء کرام راج اعظام کی حفاظت فرما، ابر اللہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ائمہ بقی شہباد زہرا کے روزے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، فرزند زہرا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعاجیل فرما، ہم سب کو امام کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔